गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है, हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। पब्लिक के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन में ये चीज़ होती है, जो सेलर है उसके लिए इस चीज़ का रिस्क ख़त्म हो जाता है, मैनेज हो जाता है कि जो बायर है वो पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा, या बायर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, फ्रॉड कर जाएगा। जो बायर है उसके लिए इस चीज़ का रिस्क ख़त्म हो जाता है कि उसकी ट्रेड कंप्लीट नहीं होगी, उसका टाइम ज़ाया होगा। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपने बाय किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने आगे कहीं और वो गुड्स जो है वो सेल करनी होंगी, और जो डेज़ होते हैं वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। प्लस जो गुड्स की क्वालिटी होती है, सब कुछ, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका भी जो रिस्क होता है वो ख़त्म हो जाता है जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट। ट्रस्ट में ये चीज़ होती है जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स किए जाते हैं, जहाँ पे बायर सेलर एट फ्रंट जो है वो सारा कुछ सेटअप नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को जानते नहीं है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने से बैंक्स बीच में आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। आपका जो है वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आपके रिस्क बिकॉज मिटिगेट हो जाते हैं, तो आपका ट्रस्ट पूरी ट्रांजैक्शन पे, पूरी ट्रेड पे बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटी। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट होने से एक तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है, ट्रेड इंक्रीज़ करता है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ करता है किसी भी कंट्री में। और ये चीज़ होती है कि जब आप दो कंट्रीज़ के साथ आप आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो लॉज डिफरेंट होते हैं, ट्रेडिंग के लॉज डिफरेंट होते हैं। तो जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर लेते हैं तो फिर आप ये सब कह सकते हैं कि बहुत इजीली जो है वो सारा काम जो है, बहुत सारे इश्यूज से, बहुत सारा क्योस से बच के, बहुत सारा क्योस प्रिवेंट करके आप अपनी ट्रेड को मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट है फाइनेंस एक्सेस। फॉर श्योर फाइनेंस एक्सेस में ये चीज़ होती है, जब आपने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया होता है तो वो एक सिक्योर डॉक्यूमेंट होता है, गारंटीड डॉक्यूमेंट होता है। अगर सेलर जो है वो गुड शिप करने से पहले पैसे लेना चाहे, बैंक से लोन लेना चाहे, तो वो अपने बैंक के पास जाके उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाता है और उससे लोन ले लेता है। बिकॉज बैंक को इस चीज़ की गारंटी होती है कि बायर पेमेंट कर रहा है, तो उसमें से बैंक को पेमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है वो सेलर के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, पब्लिक के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू फाइनेंस या लोन एक्सेस करना बहुत इजी है, और ऑफ कोर्स बैंक्स के लिए भी इट्स अ ग्रेट बेनिफिट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन में ये चीज़ आता है कि जो एलसीज होती हैं वो एक तरह की कोलेट्रल के तौर पे काम करती हैं। सेलर्स जो होते हैं उनको फाइनेंसिंग मिलने में आसानी हो जाती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। अगर तो हम ये चीज़ करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जांपल ओपन नहीं करते, हम वैसे ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो ट्रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की हो जाती है। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड रूल्स होते हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक स्टैट्यूटरी है, आप कह सकते हैं एक बॉडी है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ लॉज बनाए हुए हैं, वो गवर्न करता है लेटर ऑफ क्रेडिट को, पूरी ट्रांजैक्शन को, पूरी ट्रेडिंग को, सब चीज़ों को। और उससे ये चीज़ होती है कि उनके अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, बायर में, सेलर में, बैंक में, किसी भी किस्म का कोई देर हो जाती है, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा हो जाता है, ड्यूरेशन का कोई प्रॉब्लम है, पेमेंट, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उनका डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का अपना एक प्रॉपर तरीका होता है। वो आप जो है उनसे जाके अपनी प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, आप लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं। डिस्प्यूट की सूरत में भी, कन्फ्लिक्ट की सूरत में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ट्रेड बीच में रुक जाएगी या आपकी पेमेंट रुक जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर बॉडीज़ बनी होती हैं हर चीज़ को देखने के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट में ये चीज़ होता है, बायर और सेलर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू दोनों अपने कैश को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज जब ट्रेड होती है तो बायर को अपफ्रंट पे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, सेलर उसको ये नहीं कहता कि पूरी ट्रेड अगर फॉर एग्जांपल 20 लाख की है तो आप मुझे जो है 2 लाख अपफ्रंट पे कर दो, एडवांस में पे कर दो, ऐसा नहीं होता। और जो सेलर होता है उसको इस चीज़ की पूरी गारंटी होती है कि उसको जिस टाइम पे प्रॉमिस किया गया, जिस टाइम पे फिक्स हुआ है बायर सेलर में, उस टाइम पे बायर उसको पेमेंट कर देगा।
وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے دونوں اپنا کیش فلو کو پراپرلی مینیج کر لیتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اوکے، بیکاز وین یو ہیو کیش، آپ کی بہت ساری اور بھی جگہ ہوں گی جہاں پہ آپ نے کیش یوز کرنا ہوگا، کہیں انویسٹ کرنا ہوگا، کسی اور ٹرانزیکشن میں اس کو یوز کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ایک بزنس چل رہا ہے تو کیش آپ کا اتنا سارا کیش آپ کے ڈراور میں پڑا ہے کہ جب بھی آپ چاہیں آپ فوراً جا کے اس کو پے کرتے ہیں. نو، اٹس اے پراپر پروسیجر، اس کے حساب سے سب کچھ ہوتا ہے. اوکے، دا نیکسٹ پوائنٹ از اسٹیبل اکانومی. سوری، یہ تھوڑا اس طرح لکھا گیا. اسٹیبل اکانومی میں یہ چیز ہوتی ہے، لیٹر آف کریڈٹ میں آپ کو سوری یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ جو اکانومی ہوتی ہے اس کو اسٹیبل کرتا ہے، اکانومی کو گرو کرتا ہے، کیونکہ آپ کی ٹریڈ کو انکریز کرتا ہے. جب دو کنٹریز زیادہ سے زیادہ آپس میں ٹریڈ کریں گی، کیش انکریز کرے گا تو آف کورس آپ کی اکانومی انکریز کرے گی. اور اسے یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹریڈنگ میں موسٹ آف دا ٹائمز یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ سے گڈس لے رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ گڈس آپ کو سستی مل رہی ہیں. سستی ملیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ تھوڑا مارجن لگا کے اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے کوالٹی کے حساب سے. پھر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ کی کوالٹی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، تو پبلک کے لیے اٹس اے گریٹ بینیفٹ. اکانومی ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو بوم، یہ چیز ہوتی ہے. نیکسٹ از کنزیومر کانفیڈنس. کنزیومر کو کانفیڈنس کنزیومر کے لیے بہت زیادہ بہتر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب بھی اکانومی اسٹیبل ہونے لگتی ہے، ٹریڈنگ ہماری اسٹیبل ہونے لگتی ہے، ہمارا بزنس کسی بھی کنٹری کا اسٹیبل ہونے لگتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اکانومی از گوئنگ ٹو گرو. اور اکانومی گرو کرے گی تو جابز انکریز کریں گی، پبلک کے لیے جو ہے وہ چیزیں، انفلیشن بہت زیادہ نہیں ہوگی، بہت نارمل طریقے سے انفلیشن ہوگی. ان کو ہر طرح کی بہتر سے بہتر کوالٹی کی گڈ سروسز ملیں گی، ہر رینج میں ملیں گی. تو کنزیومر کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے اپنی اکانومی پہ، اپنی یو کڈ سے کنٹری پہ، لاز پہ، ہر چیز پہ جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. لیٹر آف کریڈٹ از گریٹ فار پبلک، فار بینکس، فار ایوری تھنگ. نیکسٹ از فلیکسیبلٹی. یہ پوائنٹ رہ گیا تھا، سوری. فلیکسیبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے اس کی آپ بائر اور سیلر مل کے جو ہے وہ اس کی جو اس کے جو کلازز ہوتے ہیں، اس کے جو رولز ہوتے ہیں، جو پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ مل کے جو ہے فلیکسیبل طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. انلیس اینڈ انٹل جو آپ کا جو لا ہے جو گورن کرتا ہے ہر چیز کو، اس سے پار نہ ہو جائے، فار شور. یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ لٹل بٹ ٹرانسفریبل ہوتا ہے. یہ ایک کافی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے، بٹ لیٹر آف کریڈٹ ٹرانسفریبل ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بائر سیلر کو فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے. اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے. اوکے، سوری. نیکسٹ ہم بات کریں گے گورنمنٹ کے لیے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. لیٹر آف کریڈٹ ہیلپ دا گورنمنٹس پروموٹ انٹرنیشنل ٹریڈ، جو کہ اکانومک گروتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے ایک تو آپ کی ایکسپورٹس انکریز کرتی ہیں، بیلنس آف ٹریڈ آپ کو اچھا مل جاتا ہے، اور جو فورن ایکسچینج ارننگز ہوتی ہیں، فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں، وہ انکریز کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں. ریونیو جنریشن. گورنمنٹ کے لیے جب بھی ٹریڈنگ کی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، جو ٹیکسز ہوتے ہیں اور جو دوسری طرح کے یو کچھ سے ڈیوٹیز ہوتی ہے گڈس وغیرہ پہ، وہ گورنمنٹ کے لیے از اے ریونیو. گورنمنٹ کا ریونیو اگر انکریز کرے گا تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی بہتر رہے گا، وہ مائنس میں نہیں جائے گا، پرابلم نہیں ہوگی، ڈیفیسٹ میں نہیں جائے گا. تو انٹرنیشنل ٹریڈ ایل سیز کی وجہ سے پروموٹ ہوتی ہیں، جس سے آپ کی کنٹری کا، آپ کی گورنمنٹ کا ریونیو انکریز کرتا ہے. ٹریڈ فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اور ریگولیشن میں یہ چیز ہوتی ہے، لیٹر آف کریڈٹ سے گورنمنٹ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ سینٹرل بینکس کے تھرو اور دوسرے فائنینشیل جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے تھرو بینک رولز بنا کے پراپر طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کر کے ریگولیٹ کر سکتی ہے. جب ساری ٹریڈنگ کو، ہر چیز کو گورنمنٹ خود ریگولیٹ کرے گی، خود اوور سائٹ کرے گی، تو اسے یہ بینیفٹ ہوگا، کچھ انلیگل نہیں ہوگا، کچھ کرپشن اس قسم کی نہیں ہوگی، فراڈز وغیرہ نہیں ہوں گی، منی لانڈرنگ، مطلب اس طرح کی ساری چیزیں جو بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کو، اکانومی کو، لوگوں کے لیے، وہ نہیں ہوگا. اس سے یہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے. ڈپلومیٹک ریلیشنز. جب آپ سیکیور ٹریڈ ٹرانزیکشنز انیبل کریں گے جو کہ ایل سیز کے تھرو، لیٹر آف کریڈٹ کے تھرو ہوتی ہے، تو اس سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کنٹریز کے درمیان انکریز کریں گے، اسٹرینتھن ہوں گے، جو کہ بہت سارے پوائنٹس پہ گورنمنٹ کو ہیلپ کریں گے فار شور. نیکسٹ پوائنٹ از بینکس کے لیے کیا ہوتا ہے. بینکس کے لیے سب سے پہلے تو ریونیو ہوتا ہے. جب بھی ایل سیز کسی بھی طرف سے جنریٹ کی جاتی ہے، بائر سیلر وٹ ایور،
تو جب ایڈوائز بھی کیا جاتا ہے بائر سیلر کو جب بھی ایل سی کے متعلق، تو آف کورس اس کی ایک ٹرانزیکشن فی ہوتی ہے، یا فی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، کمیشن ٹائپ ہوتا ہے، فیس ہوتی ہے، ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ بینک کے لیے ریونیو ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہیں، اب تو میڈیم لیول کے، اسمال لیول کے ٹریڈرز بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایوری بڈی وانٹ سیکیورٹی، تو وہ بینکس کو ہی اپروچ کریں گے، یہ چیز ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہوتا ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے گلوبل پریزنس۔ جب بھی آپ انٹرنیشنل ٹریڈز میں ہیلپ کریں گے لیٹر آف کریڈٹس کے تھرو، تو ڈیفینیٹلی آپ گلوبل لیول پہ جا کے کمپیٹ کریں گے، آپ کا جو بینک ہے وہ اور زیادہ کریڈیبل ہو جائے گا، ٹرسٹ وردی ہو جائے گا، آپ جو ہے وہ گلوبل لیول پہ آپ کی جو پریزنس ہے وہ انکریز کرے گی، آپ کی کمپیٹیٹیونیس انکریز کرے گی ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ تو آپ اگر باہر بھی اپنی برانچز وغیرہ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کے بزنس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے، آپ کی گڈ ول انکریز کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے لیکوڈیٹی مینجمنٹ۔ لیکوڈیٹی مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بینک کی جو لیکوڈیٹی مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ اس میں لیٹر آف کریڈٹ بہت مدد کرتا ہے، بیکاز لیٹر آف کریڈٹ شارٹ اسپین ٹائم کے لیے ہوتا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں شارٹ ٹرم فائنانسنگ میں یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ بینکس کو بہت اچھا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے، انکم بینکس کو بہت اچھی جو ہے وہ اس سے جنریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب لیٹر آف کریڈٹ میں آپ فیس وغیرہ بھی ریسیو کرتے ہیں، جو ہم نے کہا کہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں بینک، تو وہ بھی اسمال لیول پہ ہوتا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے بینکس کو۔ نیکسٹ کسٹمر ریلیشن۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کارپوریٹس کے ساتھ یا پھر بڑے ٹریڈرز کے ساتھ، دوسرے ٹریڈرز کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے کام کریں گے، ان کو کریڈیبلٹی ہوگی، ٹرسٹ وردینس ہوگی، کانفیڈینشیلٹی، سب کچھ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ریلیشنز ان کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہ لانگ ٹرم آپ کے کسٹمر رہیں گے، تبھی آپ کا بزنس گرو کرے گا، بوم کرے گا۔ پوائنٹ رہ تو نہیں رائٹ، سوری، رسک مینجمنٹ۔ بینکس کو جو کریڈٹ رسک ہوتا ہے وہ مینج ہو جاتا ہے بینکس کا۔ اگر بائر یا سیلر کسی بھی پرپس کے لیے ایل سی کے تھرو، ایل سی ایز اے کولیٹرل دے کے کوئی بھی کریڈٹ جنریٹ کرتا ہے، تو اسے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ آپ کو پیمنٹ واپس مل جائے گی، تو آپ کا جو رسک ہوتا ہے پوری ٹرانزیکشن میں وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ میٹیگیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ بائر کے ساتھ بھی جو ہے جب ٹرانزیکشن وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ دے آر باؤنڈ ٹو پے، ادروائز ان پہ لیگل ایکشن ہو جائے گا، تو پھر پورا جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے آپ اسموتھلی کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو لیگل پروٹیکشن ہوتی ہے، آپ کسی قسم کے کیوس میں پھنسنے کا آپ کو چانس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں طرف سے جو ہے آپ سیف ہو جاتے ہیں، سیکیور ہو جاتا ہے، آپ کا رسک جو ہے وہ پراپر طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے۔ اوکے، یہ لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، ویری امپورٹنٹ لیکچر، لیکن تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، آئی ایم سوری۔ آپ اس لیکچر کو فالو کریں، کوئی کامنٹ، کوئی سجیشن ہے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔